سوچو تو ہر بات ہے گہری، 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ J.Inspire سے ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ میں ہوں اقبال جنجوعہ۔ ناظرین، بہت سی دفعہ ہم نے اپنی زندگی میں ہمارا یہ خواب رہا ہے، یہ خیال رہا ہے کہ کاش کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ ہمیں مفت میں اتنی آمدن آتی رہے اور ہماری زندگی بڑی پرسکون گزرے۔ ہمیں یہ محنت، یہ صبح کا اٹھنا اور شام کا دوڑ دھوپ کرنا، اس سے ہم بچے رہیں۔ میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ سنیں گے تو اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو ان ساری چیزوں سے جب میسر ہوتی ہیں تو وہ ناخوش ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام میں یہاں نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وہ زمیندار تھا، بڑا امیر تھا، پاکستان کے پنجاب سے اس کا تعلق تھا۔ اس کی منتھلی جو آمدن آتی تھی اپنی زمینوں سے، صرف اس کے حصے میں وہ لاکھوں میں تھی۔ اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صبح سے لے کے شام تک اپنی مرضی سے اٹھتا، مرضی سے سوتا، مرضی سے کھاتا، ہوٹلوں میں جاتا، کھانے کھاتا، اور اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی۔ مہینے کے بعد اس کے اکاؤنٹس میں وہ پیسے آ جاتے جو اسے ضرورت ہوتے۔ اس کے علاوہ اس کے جو بھائی تھے، بہنیں تھیں، وہ بھی ویل سیٹل تھیں، ان کی سیلری اچھی تھی، اس کی والدہ اس کے والد جو تھے وہ سرکاری عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، ان کی پینشن بھی اسے ملتی تھی۔ لیکن وہ جو دوست تھا وہ شادی شدہ بھی تھا، اس کی شادی ہوئی، اس کی شادی کو 10-12 سال گزر گئے، اس کے 4 بچے تھے۔ اور اس کا جب میں نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو میں نے دیکھی کہ اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے مسائل تھے۔ جتنی ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے، پورے مہینے کی محنت کر کے ہماری تنخواہ نہیں ہوتی، اس سے 3 گنا زیادہ اسے بیٹھے بٹھائے گھر آتا تھا۔ اس کے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے، بیوی کے ساتھ اس کی کسی نہ کسی حوالے سے تو میں ہوتی، اور بیوی ہمیشہ اس سے یہ کہتی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی۔ بہت دفعہ اس کے ساتھ گھر میں جرگے ہوئے، ہم بیٹھے، پرسنل ان کو سمجھایا۔ جب شکایت ہم تک پہنچتی تو سننے میں اور سمجھنے میں صرف یہی بات آتی تھی کہ اس کی جو بیگم تھی، جو مسز تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ یہ نکمہ ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتا۔ ہم بڑے ہنستے تھے۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ کام کرے یا نہ کرے، آپ کو اس سے کیا غرض؟ یہ تو مہینے کے جتنی آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، مہنگے ترین اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ کا گھر جو ہے وہ سب سے اچھا کرائے کا تھا، لیکن اچھا خاصا اس کا کرایہ تھا، ویل سیٹل زندگی تھی۔ سردیوں میں وہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں ہوتی تھی جو سردیوں کی ضرورت ہوتی تھی، گرمیوں میں وہ تمام چیزیں آپ کو ملی ہوئی ہیں جو گرمیوں میں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کھانا پینا آپ کو گھر میں مل رہا ہے، پیسے آپ کو گھر میں مل رہے ہیں، جیب خرچ بھی آپ کو مل رہا ہے، اس کے باوجود آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ لیکن آئے روز ان کا یہ جھگڑا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا، اور ایک وقت آیا کہ ان کی شادی کو 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد اس کی بیوی نے عدالت میں خلع کا درخواست دے دی۔ اس نے جب دعویٰ دائر کر دیا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے خلع لینا ہے، 4 بچوں کے ماں ہونے کے باوجود اس کے صرف اور صرف جو شکوہ تھا یا جو اس نے ایلیگیشن لگایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ نکمہ ہے، یہ کام نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ جو لڑکا تھا وہ کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں بھی نہیں تھا، نہ وہ چرس پیتا تھا یا نہ اس کی کوئی اس طرح سے کوئی بہت غلط قسم کی محفل تھی۔ زیادہ تر کہیں لڑکوں میں بیٹھتا، ظاہر ہے اس کی ہم عمر جو تھے، کوئی سیاسی گپ شپ کرتے، کوئی ادھر ادھر کرتے، لیکن اس کا ایفیکٹ اس کے گھر میں نہیں پڑتا تھا۔ اور اس کی بیگم کا یہ بھی تھا کہ جی اس کی جو کمپنی ہے وہ اچھی نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ دفتر جائے اور وہاں سے بے شک کچھ بھی نہ کمائے لیکن پابندی سے آئے۔ خیر کرتے کرتے وقت گزرا، 12-13 سال جب ہو گئے تو آخر ون وے فیصلہ ہوا۔ عدالت نے اس لڑکی کے حق میں بقول ان کے فیصلہ دے دیا۔ اس لڑکی نے بعد میں پھر شاید کسی اور سے شادی کی، اس سے جو جاب کر رہا تھا، جس کی 20-30-25 ہزار، 60 ہزار، 50 ہزار سیلری تھی۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ زندگی کیسے گزار رہی ہے، لیکن یہ کہانی سنانے کا مقصد آپ کو ناظرین یہ تھا کہ جو دوسرے کی نظر میں جو ہمارا ایک خواب ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی کو
اسے بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس کتنی اچھی دولت ہے، بیٹھے بٹھائے یہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیسے زمینوں سے آ رہے ہیں، اس کے پیسے کرائے کی مد میں آ رہے ہیں، اس کے پاس جو آمدن ہے وہ اس کے جو بزنس انویسٹ کیا ہوا ہے اس سے اس کے پیسے آ رہے ہیں، یا اس نے کہیں نہ کہیں اس کی پراپرٹی ہے۔ بے شمار ایسے ذرائع اور ایسے سورسز ہیں کہ انسان کو گھر بیٹھے وہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے والدین یا بزرگ جو ہیں وہ انویسٹ کر جاتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے والدین والدہ سرکاری ملازم اچھے عہدے پہ رہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی پینشن لائف ٹائم ان کو کسی نہ کسی حوالے سے، ہمارا معاشرہ ہی ایسے ہے کہیں نہ کہیں سے 2 نمبریاں کر کے تو لاکھوں کے حساب سے پینشن وہ بیٹھے بٹھائے لیتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے اندر وہی جھگڑے ہوتے ہیں، وہی فتنے ہوتے ہیں، وہی فساد ہوتے ہیں جو ایک کم آمدنی والے کے گھر میں ہوتے ہیں۔ وہ کم آمدنی والے کے گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ کم ہے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اسکول کالج تعلیم میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اچھا گھر نہیں ہے، گرمیوں میں الگ مسائل ہیں، سردیوں میں الگ مسائل ہیں۔ اس طرح سے بے شمار جو متوسط طبقہ ہوتا ہے اس کے جھگڑوں کے لیے یہ ریزنز ہوتی ہیں۔ لیکن جو ایسے لوگ جن کے ہاں جو ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں یا عام آدمی کے آئیڈیل ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یار ان کی طرح زندگی ہو، اچھی گاڑی ہے، آنے جانے کی سواری ان کے پاس بہترین ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے جو خواب ہوتے ہیں، ان کے گھروں کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہم سے بڑے عجیب سے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے بھی زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ ہم خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ ہوں تو ہم بڑی اچھی زندگی گزاریں، لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ زندگی میں مسائل آپ کے حصے میں آئیں گے، وہ جو مشکلیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ آپ نے جھیلنی ہیں، چاہے آپ غربت کے اس دلدل میں پھنس کر گزاریں یا ارب پتی ہو کر، کروڑ پتی ہو کر، لاکھ پتی ہو کر آپ اپنے فیملی میں کہیں نہ کہیں مسائل کسی خواہش میں الجھے رہیں۔ زندگی میں بہت سے ایسے دفعہ میں نے لوگ دیکھے کہ جن لوگوں کے اندر جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر شعور بہت ہے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، میاں بیوی دونوں بہت سمجھدار ہیں، ان کے ہاں زیادہ مسائل ہوتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو اتنا زیادہ سوچتے نہیں ہیں، جو اللہ کی اس دین پہ شکر کرتے ہیں، جن کے پاس جو ہوتا ہے وہ اسی پہ صبر و شکر سے زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کہانی سے، اس بات سے ناظرین مجھے تو ذاتی طور پہ یہ سمجھ آئی کہ زندگی چاہے امیری میں ہو یا غریبی میں ہو، جو مصیبتیں، جو مشکلیں، جو پریشانیاں آپ کے حصے میں ہیں وہ آپ نے کاٹنی ہی کاٹنی ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رائے حق پہ چلتے ہوئے، اپنا حق حلال کا کماتے ہوئے جو آپ کے راستے میں مسائل آتے ہیں آنے دیں، وہ آپ کے حصے میں ہیں۔ آپ ان کے لیے پریشان ہوں گے تب بھی وہ دور نہیں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے بے فکر ہو جائیں گے تب بھی وہ رہیں گے۔ اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے مینج کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خود بخود آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو زندگی کسی بھی حال میں آپ کسی دوسرے شخص کے لیے آپ آئیڈیل ہیں، آپ کے لیے کوئی اور آئیڈیل ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کاش ہماری طرح کی ان کی زندگی ہوتی، اور بہت سے ایسے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کاش ان کی طرح ہماری زندگی ہوتی۔ تو یہ ایک سرکل چل رہا ہے، ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ پہ مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ ایون کہ ایک شخص تھا، ہم نے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو ہم نے اسے ایک ارب پتی کے پاس بھیجا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بڑا نامی گرامی شخص ہے، نام لوں گا تو شاید اس کی حد تک کی عزت بھی ہو جائے اور بہت سے اس کے چاہنے والے بھی ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ جس نے جھوٹ بولا۔ تو ہم کچھ دوستوں نے اس کے پاس بھیجا، وہ شخص 15 دن اس کا پیچھا کرتا رہا، اسے ملتا رہا، اس نے ٹائم دیتا رہا، اینڈ پہ اس نے کہا جی ایک درخواست لکھو، یہ ایک تنظیم ہے اور اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو دے گی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ واپس آ گیا۔ وہ ارب پتی شخص ریئلی اگر اس کو وہ جتنے پیسے اسے چاہیے تھے وہ دے دیتا تو اس کے خزانے میں یا اس کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 یا 3 گھنٹے کا اس کا خرچہ تھا اور جو اس کی ضرورت تھی۔ تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ زندگی ہے، گزرتی ہے، اچھے طریقے سے، محنت سے، سچائی سے، دیانتداری سے گزاریں، باقی جو اس کا نتیجہ ہے وہ آیا تو تب بھی اچھا، نہ آیا تو تب بھی۔ اس سے صرف آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ بہت سی ٹینشنوں سے، بہت سی پریشانیوں سے، بہت سی الجھنوں سے بچ جائیں گے۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی ایک خوبصورت کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔